सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। छोटी छोटी बच्चियां हैं, प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, बड़ी आवाज़ निकालें। छोटी बच्चियां बड़ी आवाज़ निकालें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे साथ हैं दो टीमें, दाएं जानिब टीम है, इसका नाम है टीम ए। कौन सी टीम है? और इस तरफ की टीम है टीम बी। देखते हैं किसकी ज्यादा तेज आवाज आती है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किस बच्ची की ज्यादा तेज आवाज आ रही थी? किस बच्ची की? और भी बच्चियों की आ रही थी। आप आ जाएं बाजी, आप आपकी अच्छी आवाज आ रही थी, तेज आवाज आ रही थी। क्या नाम है आपका? जल्दी जल्दी जोर से। लुबना। कैसे पढ़ रही थी आप? जोर से पढ़ के बताएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तशरीफ रखें लुबना बाजी जी। तो आज हम प्रोग्राम लेकर आए एक मरतबा है फिर। प्रोग्राम का नाम है जगमग। टीम ए को मालूम है प्रोग्राम का नाम क्या है? टीम बी? आप सब मिलकर मुझे बता दें प्रोग्राम का नाम क्या है। उधर बता दें, उधर देखकर बता दें। जी हाँ, सब मिलकर बोले प्रोग्राम का नाम है जी। प्यारी बच्ची, ये क्या लिखा हुआ है पता आपको? ये जी हाँ, ये प्रोग्राम का नाम लिखा है जगमग तारे। और आप प्रोग्राम देख रहे हैं जगमग तारे, और जगमग तारे में आती हैं हमारे साथ प्यारी प्यारी बच्चियां। कौन सी आती हैं? बच्चियां। प्यारी बच्ची कौन है? अरे वाह वाह, जो थोड़ा सा प्यारा उसमें थोड़ा सा हाथ ऊपर किया हुआ। कितनी प्यारी हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जी आज हमारे साथ प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, इनका तारुफ पेश करते हैं, यानी इनका नाम मालूम करते हैं। जी बाजी अपना नाम बताइए। ये माइक लीजिए, माइक लीजिए, उधर से नाम बताइए जी। जी उनको दीजिए। माशाअल्लाह। आपका नाम बाजी? उम्मे आयशा। उम्मे आयशा। बराबर अली बाजी? लुबना। लुबना। नवार फातिमा। नवार फातिमा। आप माइक उठाइए बाजी, देखिए नाम बताइए, अपना प्यारा सा नाम बताइए। बैठ जाइए आप भी। उम्मे हानी। उम्मे हानी बाजी। आपका नाम बाजी? ज़ारा तारिया। ज़ारा तारिया। जी बाजी? आयशा। आयशा बाजी। नरमीन फातिमा। आप तो पूरी मैचिंग से आई हैं। ये बताइए आपके स्कार्फ का रंग क्या है? मालूम है? नहीं सोच रही हैं? ठीक है, इधर उधर देख रही हैं। आप अपने स्कार्फ पर देखें, स्कार्फ पर। बच्चियों का अपना अंदाज है। चलें प्यारी बच्चियों, मैं आपको एक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाता हूँ। हमारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। तो हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ना चाहिए। ये पढ़ते हैं ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका हबीब अल्लाह। तो जब भी हम ये सदा सुने सल्लु अलल हबीब, तो इसका मायने ये है हबीब पर दुरूद पढ़ो। तो हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। मदनी चैनल से आवाज़ आती है ना बार बार ये, ठीक है। अब हम दोबारा यही आवाज़ आपको पहुँचा रहे हैं, आप तक पहुँचा रहे हैं। आपने दुरूद पाक पढ़ना है अंगूठे चूम कर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों कैसी हैं आप लोग? ठीक है। आप? अल्लाह पाक का शुक्र है जी। क्या कहना चाहिए? अल्लाह पाक का शुक्र है। क्या कहना है? हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अब शुरू करने लगे हैं पहला सेगमेंट, जिसका नाम है कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे।
آج پیاری بچیوں میں آپ کو ایک کہانی سنانے لگا ہوں جو کہ ہے سچی کہانی. ہمارے پہلے خلیفہ ہیں، اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب اللہ پاک نے اپنے محبوب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ جو ہے مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں. مکے سے ہجرت کر کے کہاں چلے جائیں؟ مدینے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور وہاں جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور یہ سفر پر روانہ ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں. چلتے 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 ایک پہاڑ آ گیا اور یہ پہاڑ تھا مکے شریف میں، اور اس پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے. غار سمجھتے ہیں ہم؟ غار سورہ. پورا نہیں، غار سور. کیا؟ غار سور. اس غار کا نام تھا غار سور. ایک بڑا سا ایک غار تھا. اب اس غار کے اندر یعنی کہ ایک سمجھ لیں بہت بڑا سا ایک سوراخ تھا، بہت بڑا سا ایک سوراخ تھا. تو پہلے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غار کے اندر گئے اور غار کی جو ہے صفائی وغیرہ کی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس غار کے اندر تشریف لانے والے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ غار کے اندر چھوٹے چھوٹے سے سوراخ ہیں، چھوٹے چھوٹے سے سوراخ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کپڑا تھا، آپ کے جو کپڑے تھے، آپ نے اس سے کپڑے کو پھاڑا اور سوراخ کے اندر کپڑے کو لگا دیا. تو ایک سوراخ بند ہو گیا، پھر دوسرا کپڑا پھاڑا، پھر وہ بھی سوراخ کے اندر لگا دیا. تو جتنے بھی سوراخ نظر آ رہے تھے اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوراخوں کو بند کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ سوراخوں کو بند کر دیا. اب ایک چھوٹا سا سوراخ تھا تو کپڑا نہیں تھا اتنا کہ آپ اس کو بند کرتے. تو اب آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور آپ نے اس جگہ پر جہاں وہ چھوٹا سا سوراخ تھا وہاں پر اپنے پاؤں کا انگوٹھا مبارک رکھ لیا. آپ نے پاؤں کا انگوٹھا رکھ لیا. اب پاؤں کا انگوٹھا جب اس سوراخ کے اوپر رکھا، اب سارے جو سوراخ تھے وہ بند ہو گئے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پر ہیں؟ غار کے اندر. اور باہر کی جانب کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر کی جانب تشریف لے کر آ جائیے. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر آ گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک کا جو انگوٹھا مبارک تھا وہ کہاں پر ہے؟ غار پر. تو آپ کا پاؤں جو ہے وہ کس انداز سے تھا؟ وہ سیدھے ہوا تھا. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک پر جب تشریف لے کر آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی. یاد رکھیں جو نبی ہوتے ہیں ان کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اب جو چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے بند کیے ہوئے تھے اور ایک سوراخ پر کیا رکھا ہوا تھا؟ انگوٹھا رکھا ہوا تھا. اب پاؤں کا انگوٹھا رکھا ہوا تھا. اب جو سوراخ تھے بہت سارے، اس کے پیچھے ایک سانپ تھا. اب سانپ نے جو سوراخ کر کے رکھے ہوئے تھے تو اس کو بھی معلوم تھا، یہ سانپ بھی عاشق رسول تھا، اس کو بھی معلوم تھا اس غار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. تو اس نے جو ہے وہ سوراخ کر کے رکھے تھے. تو اس نے جب اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اس سانپ کو آئی تو اس نے بھی زیارت کرنے کی خواہش ظاہر کی کہ میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو کروں، ان کو دیکھوں تو وہ ہیں کیسے. اب اس کو جس بات کا انتظار تھا، جس وقت کا انتظار تھا، جس ہستی کا انتظار تھا، وہ تشریف لے کر آ گئی. اب سانپ نے جو ہے نکلنا چاہا، باہر غار کے اندر آنا چاہا تو وہ ایک جگہ پر گیا تو وہاں پہ کپڑا تھا تو سختی تھی تو یہاں سے نہیں آ سکتا. پھر وہ دوسرے سوراخ کی طرف گیا تو وہاں پہ بھی کپڑا لگا ہوا تھا تو یہاں سے بھی نہیں آ سکتا تھا. پھر تیسرا، پھر چوتھا، تو ہر جگہ اس کو کیا ملا؟ کپڑا ملا. اور ایک جگہ جہاں آپ کا پاؤں مبارک کا انگوٹھا رکھا ہوا تھا وہ جگہ نرم سی تھی. تو سانپ نے جو ہے وہ اس طرح اس نے اجازت چاہی، لیکن آپ نے جو ہے وہ پاؤں مبارک نہیں ہٹایا. اب اس سانپ نے ڈس لیا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچایا. جب سانپ نے آپ کو کاٹ لیا، گود میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے. اب جیسی سانپ نے ڈسا
تو اب یہ جب کوئی کیڑا وغیرہ کاٹ لے تکلیف تو ہوتی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی, اور جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آنسو نکلتے ہیں. جی, جب تکلیف ہوتی ہے تو آنکھوں میں سے آنسو نکل جاتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تکلیف ہوئی. جب آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے کیا نکلے؟ اب گود میں کون تشریف فرمائے, کس کا سر مبارک ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب جو آنسو جو تھے نا وہ ادھر سے نکلتے اب یہ چہرے سے جدا ہوئے, یعنی چہرے سے الگ ہوئے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تشریف لے کر آ گئے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی. ٹھیک ہے, نیند ختم ہوئی, جیسی وہ آنسو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا آنسو مبارک سرکار صلی کے چہرے انور پر آیا تو سرکار صلی کی آنکھ مبارک کھلی. تو فرمایا صدیق آپ کیوں روتے ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کا علاج فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انہوں نے اپنا تھوک مبارک ان کے انگوٹھے پہ لگا دیا جہاں سانپ نے ڈسا تھا. جی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن, تھوک کو کیا کہتے ہیں؟ لعاب دہن. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک کو کیا کہتے ہیں ہم؟ لعاب دہن. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا, تھوک مبارک لیا, اور جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈسا تھا, کاٹا تھا, وہاں لگایا. اور جیسی لگانا تھا سانپ کا جو اثر تھا, وہ جو درد تھی, وہ تکلیف تھی, وہ ختم ہو گئی. وہ درد جو تھا وہ ختم ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تکلیف جو تھی, وہ جو سانپ کا جو اثر تھا وہ ختم ہو گیا. تو پیارے پیارے بچیوں, یہ جو میں نے آج آپ کو قصہ سنایا غار والا قصہ تھا, غار ثور کا تھا. آپ انشاءاللہ تعالی مکے پاک جائیں گی نا؟ انشاءاللہ تعالی ہم کہاں جائیں گے؟ انشاءاللہ ہم مدینے پاک جائیں گے. ہم کہاں جائیں گے؟ ہم مکے پاک جائیں گے, ہم مدینے پاک جائیں گے. جب آپ مکے پاک جائیں گے, مکے شریف جائیں گے, تو وہاں پہ زیارتوں پر لے کر جاتے ہیں. چلیں میں زیارتوں پہ چلتے ہیں. تو ایک پہاڑ نظر آئے گا, تو آپ کو بتایا جائے گا یہ پہاڑ جو بہت بڑا پہاڑ ہے, بہت بڑا پہاڑ ہے, تو بتایا گا اسی پہاڑ کے اوپر ہے غار ثور. کیا ہے؟ تو پھر یہ واقعہ آپ کو ذہن میں آ جائے گا. چلیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں غار ثور ہے کیسا. یہ دیکھیں, یہ ہے غار ثور. کیا ہے؟ یہ غار ثور ہے. دیکھیں کتنا سا غار ہے, لیکن اس ہے تو چھوٹا سا, لیکن اس کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو یہ بہت بڑا غار ہو گیا. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت والا غار ہے. کون سا غار ہے؟ غار ثور. ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیسی محبت کی کہ آپ کو سانپ نے ڈسا لیکن آپ نے پاؤں نہیں ہٹایا. تو پیاری پیاری بچیوں, جب بھی ہم تلاوت سنیں, نعت شریف سنیں, کوئی بھی ایک مقدس محفل میں ہم جائیں, تو ہمیں بھی اچھے انداز سے بیٹھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے, ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, با ادب با نصیب, با ادب بے ادب بد نصیب. ٹھیک ہے, تو اگر ہم ادب والے ہوں گے تو ہمارا نصیب بھی اچھا ہوگا. تو پیاری بچوں, اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ کہانی اختتام ہوا, اینڈ ہوا. اب بڑھیں گے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال جواب. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. جی, اب پیاری بچیوں آپ سے کچھ سوالات ہوں گے, اور جس کو سوال کا جواب آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. ٹھیک ہے, پہلا سوال یہ ہے, یہ بتائیے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کس شہر میں ہے؟ مکے پاک میں ہے یا مدینے پاک میں ہے؟ آپ بتائیں گی؟ بتائیے. مدینے پاک. آپ نے بتایا مدینے پاک میں ہے. زہرا کا جواب درست ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ مدینے پاک میں. جی ہاں, یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اور مدینے پاک میں کون سے قبرستان میں؟ قبرستان کا نام بتا دے کوئی. جنت البقیع. کون سے قبرستان میں ہے؟ جنت البقیع. جی, جنت البقیع میں آپ کا مزار مبارک ہے. اب ایک اور سوال آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے ہم کون سے ملک میں رہتے ہیں؟ نام بتانا ہے. آپ بتائیے. کراچی. اور آپ کے شہر کا نام کیا ہے؟ کراچی. پاکستان. پاکستان. اب اس کو آگے پیچھے کر دیں آپ. ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ پاکستان. ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ پاکستان. اور ہمارے شہر کا نام کیا ہے؟ کراچی. جی ہاں, یہ ذہن میں. ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ پاکستان. یہ بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے. اب ذہن میں رہے گا ملک کا نام کیا ہے, کنٹری کا نام کیا ہے.
पाकिस्तान। पाकिस्तान, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं, कोई बच्ची मुझे बता दे, सूरज कौन निकालता है? उनको दे जी जी। अल्लाह ताला। अल्लाह ताला। चांद किसने बनाया है? अल्लाह ताला। इनकी बारी है। चांद किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने। जमीन किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने। आसमान किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने। फूल पौधे किसने पैदा किए हैं? अल्लाह ताला ने। हम सबको किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। सारी दुनिया को बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। जी, अल्लाह ताला है। जबरदस्त, बहुत अच्छे आपने जवाब दिए। अब एक और सवाल, ये बताइए, एक लफ्ज है कुलसूम, तो ये बताइए कुलसूम में कितने हरूफ हैं? 5 हैं। तो ये भी आपने जहन में रखना है। चलें जी, एक सवाल और करने लगे। ये बताइए, नमाज में हम वो कौन सी किताब है जिसकी हम तिलावत करते हैं नमाज में? आप? कुरान मजीद। जी, और कुरान करीम किसकी किताब है? हाथ खड़ा करना है। आप बताइए, आप? अल्लाह पाक की। जी हाँ, कुरान करीम किसकी किताब है? अल्लाह पाक की। अच्छा जी, अब एक जानवर के बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है? एक ऐसा जानवर है जो कि इसकी टांगे भी लंबी होती हैं, गर्दन भी लंबी होती है, और जा से आता है, जे। जिराफ। ऊंट जे से आ रहा है, जूट हो गया, जूट। जी। जर्राफा। भाई जब हम कह रहे हैं जे से आता है तो वो क्या हो गया? ऊंट तो नहीं हुआ। चलें जी, एक और जानवर है जिसके ऊपर बैठते भी हैं, जब बैठते हैं यूं हिलता है, वो चलता है, इसकी भी गर्दन लंबी सी होती है। हैं? सब मिलकर बोल रहे हैं, कौन सा है? एक जानवर है जो मोटा सा होता है, सुरमई से रंग का होता है, बहुत मोटा होता है। चलें जी, एक और मैं सवाल की जानिब आ रहा हूँ। कोई ये बता दे, अल्लाह पाक ने हमें सोचने के लिए क्या चीज़ दी है, कौन सी नेमत दी है? जी, आपके पास क्या है सोचने के लिए? आप बाजी बताइए। एक हैं या 2 हैं? एक। सोच लें आप। कहाँ है दिमाग? कहाँ है? यहाँ पर है? यहाँ पर तो नहीं है? यहाँ पर तो नहीं है? कहाँ पर है? हाँ जी, दिमाग कहाँ है? यहाँ है दिमाग हमारा, यहाँ पर है। तो अल्लाह ताला ने सोचने के लिए हमें क्या दिया है? दिमाग से हम सोचते हैं। कहाँ से सोचते हैं? दिमाग। एक सवाल मैं आपसे करने लगा हूँ, आखिरी सवाल है, ठीक है? हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के नाना जान का नाम क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ही तो हम एक नाते वो पढ़ते हैं, ए हसनैन के नाना, सब मिलकर, ए हसनैन के नाना, झूम के, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, जोर से पढ़िए, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ज़हरा पाक के सदके में, ज़हरा पाक के सदके में हम सबको मदीने बुलाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। अच्छा, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है इसमें, ठीक है? आपको आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन माइक के ज़रिए आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा जी, अब मुझे कुछ आप लोग सुना दें, कुछ अच्छा सुना दें ताकि मज़ा आ जाए। कौन सुना रहा है? आप सुनाएंगी? आप सुनाइए, माइक दीजिए। जी, क्या सुना रही हैं बाजी? अच्छी बात सुनाइए, अच्छी बात। हमें माँ बाप के हाथ पैर चूमने चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई बाजी आपने। और कोई बात बता दें, आप बताएंगी नरमीन बाजी, आप बताइए। हमें नमाज रोज पढ़नी चाहिए। हमें नमाज रोज पढ़नी चाहिए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात बताई। कोई और कोई अच्छी सी बात बता दे, मजा आ जाए। जी, हमें कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात बताई आपने, बहुत प्यारी बात बताई। आप भी बताएंगी? जी बताइए। हमें फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इतनी प्यारी बात बता दी हमारी बच्ची ने, माशाल्लाह। बाद बच्चों को फूल अच्छे लगते हैं, जैसे यहाँ पे भी फूल रखे हुए, तो अब कोई तोड़ ले, ठीक है? तोड़ ले तो आपको अच्छा लगेगा? आपके घर के अंदर फूल लगे हुए हों, पत्ते लगे हुए हों, कोई तोड़ ले, आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप बताइए क्या कहती? हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह,
سبحان اللہ. جی یہاں پہ جب ہم پروگرام کر رہے ہیں نا ان بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ تو ان کا ایک اپنا انداز ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گھر میں جب بچیاں بیٹھتے ہیں اور یہی چیزیں ہیں آپ ان کو سکھائیے. آپ بھی اپنے گھر کے اندر اس قسم کی ایکٹیویٹی کروائیے, کوئی مجھے اچھی سی بات بتائیے, پھر آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہوتا چلا جائے گا. گاڑی میں بھی اچھی بات ہو, گھر میں بھی اچھی بات ہو. اور کوئی پیاری سی بچی مجھے کوئی اچھی سی بات بتا دے, اور کوئی اچھی سی بات ایک اور بتائیں گی, بتائیے. نمازوں کو وقت پر پڑھنا چاہیے. کس کو وقت پر پڑھنا چاہیے. کس کو؟ نمازوں کو. ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے. جی باجی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمیں نمازوں کو وقت پر پڑھنا چاہیے. ہمیں نمازوں کو نمازوں کو نہیں, نمازوں کو وقت پر پڑھنا چاہیے. دوبارہ بتائیے. ہمیں نمازوں کو پھر نمازوں ہو گیا, نمازوں کو وقت پر پڑھنا چاہیے. جی ہاں, ہمیں نمازوں کو وقت پر پڑھنا چاہیے. بہت اچھی بات بتائی. اور کوئی بات آپ بتائیں. جی ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے. زبردست, ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے. اور اب ہم بڑھیں گے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اچھی بات. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. جی میں آپ کو کچھ اچھی باتیں بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ میں بات کہوں گا, پھر آپ بات کہیں گے. اذان کے دوران باتیں نہیں کرنی چاہیے. اذان کے دوران باتیں نہیں کرنی چاہیے. جیسی آپ باتیں کر رہی ہیں, آپ دو سہیلیاں بیٹھی ہوئی ہیں, گھر پہ بھائی سے بات ہو رہی ہے, امی سے بات ہو رہی ہے, جیسی اذان شروع ہو گئی آپ نے باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور جو وہ بول رہے ہیں نا, وہ جو الفاظ آ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, تو آپ نے یہی جواب میں دینا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسی اذان ہوتی ہے تھوڑا سا گیپ آتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ جو گیپ آ گیا, مؤذن صاحب جو ہوتے ہیں جو اذان دے رہے ہوتے ہیں ان کو مؤذن کہتے ہیں, وہ جب خاموش رہیں گے پھر ہم نے یہی پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان کے دوران باتیں نہیں کرنی چاہیے. میں تو باتیں نہیں کروں گی. میں تو باتیں نہیں کروں گی. کب نہیں کریں گی؟ اذان کے ٹائم. جب اذان اذان کے ٹائم باتیں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. اچھا جی, ہمیں گندے گندے کام نہیں کرنا چاہیے. ہمیں گندے گندے کام نہیں کرنے چاہیے. اچھا جی, بعض بچیاں یوں ہوتی ہیں کسی کو نوچ لیتی ہیں, کر کے نوچ لیا, یہ اچھا کیا خراب؟ اور اگر ہم جانوروں کو تکلیف دیں گے تو ایک دن وہ ہمیں بھی تکلیف دیں گے. وہ ہمیں بھی تکلیف دے سکتے ہیں ادھر بھی, ورنہ مرنے کے بعد بھی تکلیف ہو سکتی ہے. تو ہم نے جانوروں کو تنگ نہیں کرنا اپنے چاہیے. بھائیوں کو تنگ, نہیں کرنے چاہیے. بہن کو تنگ, نہیں کرنے چاہیے. امی کو تنگ, نہیں کرنے چاہیے. ابو کو تنگ, نہیں کرنے چاہیے. دادا دادی نانا نانی نہیں کرنے تنگ چاہیے. نہیں کرنا ہے کسی کو تنگ. نہیں کرنے. پیار سے محبت سے رہنا ہے. کیسے رہنا ہے؟ پیار سے محبت سے. پیاری پیاری بچیوں, اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دعا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. جی پیاری بچیوں, اب ہم دعا یاد کریں گے. ٹھیک ہے, اور بہت ہی آسان دعا ہے, بہت ہی آسان دعا ہے. اور بعض بچوں میں یہ عادت نہیں آ رہی ہوتی ہے, اور بعض بچوں میں یہ عادت آ جائے تو وہ اچھے بچے کہلاتے ہیں. اور وہ ہے ہاتھ ملاتے وقت کی دعا. جس طرح ہم کسی سے ہاتھ ملا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے بعد ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے. ہاتھ ملاتے وقت کی دعا ہے یغفر اللہ یغفر اللہ. یغفر اللہ یغفر اللہ لنا لنا ولکم. ولکم. کس کس کو یاد ہو گئی؟ یغفر اللہ لنا ولکم. زبردست, ماشاء اللہ. کیا کہیں گے ہم؟ ماشاء اللہ. آپ کو یاد ہو گئی, آپ کو بھی یاد ہو گئی. سنائیے باجی. یغفر اللہ لنا ولکم. زبردست زبردست. اور کون پیاری سی بچی مجھے سنا رہی ہے؟ اور کون؟ نرمین, نرمین باجی. یغفر اللہ لنا ولکم. زبردست زبردست. کس وقت کی دعا ہے؟ ہاتھ ملاتے وقت کی دعا. تو ہم نے یہ دعا بھی پڑھنی ہے, سلام بھی پڑھنا ہے. اور یوں ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی ادائیگی میں ابھی پرابلم ہے, لیکن ابھی سنتی رہیں گی, پڑھتی رہیں گی تو ان کی زبان کلیئر ہوتی چلی جائے گی. بعض بچیوں کو تو اپنا نام بھی صحیح طرح
لینا نہیں آتا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا